السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان شریف میں ہر سال ہمارے یہاں مسجد کے اندر شب قدر کی راتوں میں، یعنی رمضان شریف کی آخری 5 طاق راتوں میں بہت سے اذکار، اعمال، درس قرآن چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 4 نمازیں ہوتی ہیں 2 رکعت کر کے، اور ان 4 میں سے ہر نماز کے ہر رکن میں ہم کچھ اذکار و تسبیحات یا دعا پڑھتے ہیں۔ پہلی نماز صلاۃ و سلام کی نیت سے پڑھتے ہیں، اس میں ہر رکن میں صلاۃ و سلام ہوتا ہے۔ دوسری مغفرت کی نیت سے، مغفرت کی دعا کی نیت سے کرتے ہیں یا ادا کرتے ہیں، اس میں ہر رکن میں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ایسے مختصر سا استغفار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک نماز اللہ کی نعمتوں کے شکریہ کے طور پر شکرانے کی نیت سے ہوتی ہے، 2 رکعت نماز۔ اس میں ہر رکن میں جو چیزیں، جو قرأت اور جو معمول کے جو اذکار ہیں، ان کے علاوہ پھر قرآن شریف کی ایک آیت بطور حوالے پڑھتے ہیں، دعا کے حوالے ہی سے، کہ اللہ آپ ہی نے یہ اعلان فرما دیا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت کو بڑھا دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر اس شکرانے کے طور پر یا شکر ادا کرنے کے طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ۔ اور آخری چوتھی نماز حاجت کی نیت سے پڑھتے ہیں، اور اس میں ہر رکن کے اندر جو معمول میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے بعد پھر ایک حوالے کے طور پر قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ آپ ہی نے فرمایا اپنے کلام میں کہ کوئی بے چین جب پکارتا ہے تو وہ کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اور تکلیف بھی دور کر دیتا ہے۔ اور اس کے جواب میں پھر قرآن میں آپ نے یہ فرمایا ہے دوسری جگہ پر کہ کہہ دو کہ وہ تو اللہ ہے جو ایک ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 3 آیتیں۔ ایسے ہی پھر چوتھی اس کے اندر نماز کے اندر جو حاجت کی نیت سے ہوتی ہے، یہ شکر کی ہو گئی اور حاجت کی ہو گئی 4۔ بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے، رہا ہے پہلے بھی۔ اب چونکہ یہ نمازیں آن لائن ہوتی ہیں، پہلے بھی مسجد میں آن لائن ہوتی تھی، اس وقت آن لائن ایسے چل رہی ہیں کہ میں اکیلا ہوتا ہوں اور 1-2 لوگ ہوتے ہیں، اور باقی لوگ اپنے اپنے گھر پر ادا کرتے ہیں۔ پہلے بھی آن لائن ساتھ میں لوگ باہر سے جوائن کیا کرتے تھے، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی ہوتے تھے، لیکن اب چونکہ اور بہت سے نئے لوگ گھروں پر ہیں اس وقت، اور وہ ادھر آنے لگے ہیں اور اسے دیکھتے ہیں، تو ان کو پہلے کم لوگوں کو تھا، اب کچھ اور بڑھ گئے ان میں جن کو یہ اعتراض ہے کہ یہ نمازیں تو کہیں ثابت نہیں ہیں، یہ بدعت ہے، یہ نمازوں میں ترمیم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس مسئلے کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اسے سمجھ لیں کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ بڑا مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں، جس مسلک کے لوگ جو کچھ مانتے ہیں اس سے ذرا سا ہٹے اور ان کا ہی تو بدعت ہے۔ اور ایک روایت ہے، ایک حدیث کی کتابوں کے اندر مشہور ہے کہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کہ یہ نئی چیز ہے، یہ بدعت ہے۔ میں پہلے بدعت کو وضاحت کر دوں، یہ خالص صرف نئی چیز، یہ زبان کے الفاظ ہیں جو بولے، لیکن اس سے مفہوم کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک صحابی اور ایک تابعی کی عمل سے میں بتاتا ہوں۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر، محبت رسول کے اندر ان کا مشہور ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں انہوں نے حج کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہر سال وہ حج کرتے رہے تا حیات۔ تو جب حج کرتے تھے تو وہ بالکل یاد کر کے اسی راستوں سے گزرتے تھے
کسی جگہ جانے کے لیے اسی ٹریک پر سے جس پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. عرفات کے سے آگے چل کر مزدلفہ کے درمیان میں ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے 2 چکر لگائے، وہ بھی وہاں 2 چکر لگاتے تھے. اور جہاں کہیں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز پڑھی، کوئی نفل نماز پڑھی، وہاں رک کر وہ پڑھتے تھے. اور ایک روایت یا ایک واقعے میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہیں عرفات سے مزدلفہ کے درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی طلب کیا، پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی تھی، ایک طرف گئے بیٹھے، فارغ ہوئے اور استنجا کر کے آ گئے. پھر لوگ پانی لائے، وضو کرایا، ہاتھ دھلائے، وضو کرایا. حضرت عبداللہ بن عمر اسی جگہ پھر وہاں ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے، چاہے انہیں حاجت محسوس ہو یا نہ ہو. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ضرورت میں وہ بیٹھے تھے، میرا دل چاہتا ہے میں بھی یہ کیا کروں. یہ محبت رسول کی بات تھی، ان کی انتہا درجے کی. اسے بدعت نہیں کہہ سکتے، اسے سنت بھی نہیں کہہ سکتے. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ضرورت پیش آ گئی اور اس ضرورت کو انہوں نے ادا کیا، یا اونٹنی گھومی کسی وجہ سے. باقی حاجیوں کے لیے یہ حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، حج کے فرائض میں سے نہیں ہے، حج کے واجبات میں سے بھی نہیں ہے، حج کی سنتوں میں سے بھی نہیں ہے، حج کے نوافل میں سے بھی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے. تو یہ کوئی نئی چیز انہوں نے نہیں کی تھی، یہ بدعت نہیں تھی، یہ محبت رسول کا اظہار تھا. اور اگر ایسا ہو جائے کہ حاجیوں کا ایک گروہ یا امت مسلمہ کا ایک گروہ یہ ماننے لگے کہ یہ سب ہمیں بھی کرنا ضروری ہے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کیا تھا، یہ سنت ہے یا یہ واجب ہے اور یہ تو فرض ہو گیا، تو پھر وہ بدعت ہو جائے گا. وہی جو بے پناہ اجر کا ان کا جو جذبہ تھا، جس کا بے پناہ ہم یہ امید ہے کہ ان کو اس کا اجر ملتا ہوگا، تو وہی پھر گناہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اب ایک نئی چیز دین کا حصہ بن کر داخل ہو رہی ہے دین میں. اس سے پہلے وہ جو کچھ کر رہے تھے کہ اچھا اپنے ان کی محبت میں ویسے کرنا چاہ رہے تھے، وہ دین کا حصہ بنا کر داخل نہیں کیا تھا انہوں نے. لوگوں نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تم سب کرو، ان کا میرا دل چاہتا ہے میں ایسے کیا کروں. حضرت امام مالک تمام زندگی جوتے چپل نہیں پہنے، مدینے میں رہتے تھے، مدینے سے باہر قدم نہیں نکالا کبھی سوائے ایک حج کے، گئے نہیں کہیں مدینے کے باہر موت نہیں ہو جائے اس لیے. اور جوتے چپل نہیں پہنتے تھے، اس لیے نہیں پہنتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا دل اجازت نہیں دے رہا، ادب اجازت نہیں دے رہا، یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوں گے، ہر جگہ پہ پتہ نہیں کہاں کہاں ان کے پائے مبارک پاؤں پڑے ہوں گے، میں وہاں پر جوتے پہن کر چلوں، میرا اندر سے طبیعت اجازت نہیں دیتی. ان کا کچھ نظم ایسے بن جاتا ہے لوگوں کا جب عادت ڈالی جاتی ہے کہ کئی دن کے بعد انہیں بول و برات یعنی حاجت جو ہے وہ فراغت کی پڑتی تھی، روز نہیں. اور اس لیے کہ وہ اس کے لیے دور جاتے تھے، مدینے کی حدود سے باہر جاتے تھے فارغ ہونے کے لیے. ان کا جذبہ تھا جو محبت کا، وہ ادب اجازت نہیں دیتا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جو رسول کا شہر ہے، میں یہاں پر لیٹرین پیشاب یہ کروں. یہ ان کا عمل تھا اور محبت رسول کا مظہر تھا، بے پناہ عشق کا، بے پناہ محبت کا، بہت اللہ کی نظر میں مقبول ہوگا. لیکن اگر لوگ یہ سمجھنے لگے، کچھ لوگوں کی ایک جماعت یہ سمجھنے لگے، گروہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ تو بڑا ضروری ہے کہ یہاں پہ جوتے پہن کر اور چپل پہن کے چلنا تو گناہ ہے، یہ تو گستاخی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگے جو یہ کرتا ہے وہ گستاخی کرتا ہے، وہ گناہ کرتا ہے. امام مالک تو نہیں کہتے تھے، ان کی اپنی کیفیت تھی. اگر کچھ لوگ یہ سمجھنے لگے اور یہ کرنے لگے، ایک گروہ یہ کرنے لگے، تو پھر وہ بدعت ہو جائے گا. وہی جو بے پناہ قابل اجر عمل تھا وہ بدعت ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا. اس لیے کہ اب وہ دین کا حصہ بنا کر داخل کر رہے ہیں کہ جس نے نہیں کیا برا کیا، یہ دین کا جز بن رہا ہے.
اس سے پہلے ان کی اپنی کیفیت تھی، ان کا اپنا عمل تھا، ایک نیا عمل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، صحابہ نے نہیں کیا اور تابعین نے نہیں کیا، انہوں نے کیا، یہ ایک نیا عمل تھا، ایک نئی بات تھی، یہ بدعت نہیں تھی، یہ اللہ کے یہاں بہت مقبول ہوگی، اور یہی گناہ بن جائے گا اگر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کرنا لازم ہے۔ اب دین میں داخل ہو رہی ایک نئی بات، تو دین کا جز بنا کر دین میں داخل کرنا، یہ بدعت ہوتی ہے۔ نئی چیزیں تو آتی چلی جائیں گی، بہت سے لوگ اپنی کیفیات کے اعتبار سے کریں گے، اور بہت سے آگے آنے والے آئندہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے دور کی ضروریات کے لحاظ سے کریں گے۔ ایک حوالہ اور دیتا چلوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح کی جماعت کا نظام، باجماعت نظام 20 رکعت کا قائم کیا مسجد نبوی میں باقاعدہ روزانہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، پڑھائی تھی 3 راتوں میں الگ الگ گیپ سے نکل کر نماز جماعت کی، قیام نہیں کیا تھا کہ مستقل وہاں پر ایک امام کے پیچھے سارے لوگ آیا کریں اور اکٹھے ہوں اور روز ہر سال وہ تراویح ہوا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ تشریف لے گئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر نے اپنی 2.5 سال کی خلافت میں نہیں کیا، حضرت عمر نے اپنے شروع کے دور میں نہیں کیا، درمیان میں کبھی انہیں خیال آیا کہ یہ تو بڑا اچھا ہے کہ ایسا کر دیا جائے۔ لوگ اپنی الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ گھر پر پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ یہاں مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، چند لوگ اپنی جماعت بھی کرتے تھے کہیں الگ، باقی اپنی پڑھ رہے ہیں، 2-4 ادھر ادھر جماعت سے نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ابی بن کعب کو امام بنا کر اور ایک تراویح کی نماز با جماعت کا ایک نظم قائم کر دیا، جو تب سے لے کے آج تک سنیوں میں چلا آ رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ نعمت البدعۃ ھذہ، کتنی اچھی بدعت ہے یہ۔ یہاں بڑی بحثیں ہیں اس کے اوپر بہت، اور اکثر یہ حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی اچھی بدعت ہوتی ہے کوئی بری بدعت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک اچھی بدعت ہے، یعنی نئی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا لوگ یہ کہتے ہیں، جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے لفظی معنوں میں بولا تھا، یہ لغوی معنوں میں بولا تھا بدعت، یہ اصطلاحی دینی معنی میں نہیں بولا تھا کہ اچھا لفظی معنوں میں بولا تھا۔ سب وہ جتنے اس کے جواب دیے جاتے ہیں سب چیزوں کو ہم چھوڑیں، اس کے اوپر بحثیں چلائیں، لفظی معنوں میں بولا تھا انہوں نے۔ لفظی معنوں میں یہی کہا تھا نا کہ اب ایک نئی چیز شروع کر رہا ہوں، بڑی اچھی ہے یہ بات، تو وہی ہوئی، مفہوم تو وہی ہوا۔ لفظ بدعت اصطلاحی معنوں میں نہیں بولا ہوگا، لفظ بدعت لفظی معنوں میں وہی مفہوم ہے، وہی مقصد ہے کہ یہ ایک نئی چیز میں نے شروع کر دی اور یہ بڑی اچھی ہے۔ اب لوگ اور ذرا سا کوشش کرتے ہیں اسے توجیہ کرنے کی، نہیں نئی تھی ہی نہیں، وہی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی، اور اگر وہ سنت موقدہ تھی، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو گیپ کے ساتھ میں 3 دن نماز پڑھے، وجہ بتائی کہ کیوں میں نہیں چاہتا کہ یہ مستقل میں نماز پڑھوں۔ پھر حضرت ابوبکر نے نہیں شروع کی، حضرت عمر نے اپنے شروع کے دور میں نہیں کی، صحابہ نے نہیں کہا کہ ہونا چاہیے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا ہونا چاہیے۔ حضرت عمر کے ذہن میں آیا کہ ایک نظم ایسا قائم کر دیا جائے، اچھا ہے، بہت خیر ہے اس میں، انہوں نے ایک اچھا ایک خیر کا عمل شروع کرا دیا، ایک نئی چیز شروع کرا دی، اچھی ہے وہ۔ اگر اسے لوگ دین کا جز سمجھنے لگ جائیں، یہ ہے بڑی اہم بات، سمجھنے لگے ہیں جگہ جگہ کہ یہ تو ضروری تھا اور جس نے نہیں کیا وہ بہت غلط کرتا ہے، یہ تراویح کی نماز جماعت میں نہیں آتا، تو پھر وہ ایک نئی چیز دین میں داخل کر رہا ہے، دین کا جز بنا کر۔ اور جو یہ نہیں سمجھتے تو بہت خیر ہے، اور سب کو شریک ہونا چاہیے، اس لیے کہ رمضان کے اندر جتنی نیکیاں لے لیں، پورا قرآن سننا، اللہ کے آگے کھڑے ہونا، رات میں قیام اللیل کی تو ویسے ہی، یعنی تہجد کی ویسی بے پناہ اہمیت ہے، یہ قیام اللیل ہی کے نام سے آتا ہے یہ تراویح کا تذکرہ حدیثوں میں۔ تو
یہ سمجھنا کہ ہر نئی چیز جو خیر کی شروع ہوگی وہ گناہ ہے، وہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ ہر وہ نئی چیز جو دین کا جز بن کر داخل ہو جائے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا جز نہیں کہا تھا، وہ ہے نئی چیز اصل میں، جو دین کا جز بن کر داخل ہو جائے، اسے لوگ لازم سمجھنے لگے اور یہ سمجھے جو یہ نہیں کرتا اس کے دین میں کچھ کمی آ گئی ہے، اس نے کچھ گناہ کیا، تب وہ بدعت ہو جائے گی، چاہے وہ نیکی ہو۔ الگ سے اگر کرتا تو وہ نیکی کا عمل ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کچھ لوگ چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ جو اسے برا کہے وہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اپنے ایمان کی خبر لے، لیکن وہ خود بہت برا عمل کرتا ہے، یا وہ خود ایک بڑی برائی ہے جو اس کے اندر آتی ہے، کہ اگر جو اسے برا سمجھتا ہے، یہ محبت رسول ہے۔ یہ جب ان کا نام آئے گا تو چومیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے۔ لوگ محبت کرنے والی جن چیزوں سے محبت ہوتی ہے اسے چومتے ہیں، محبت کرنے والوں کو چومتے ہیں۔ لیکن اگر یہ عقیدہ بن جائے گروہ کا کہ یہ ضروری ہے، لازم ہے، اور جو نہیں کرے اس کے دین میں کمی آ گئی یا وہ گناہ گار ہوا، تب وہ جو بے پناہ اجر کا عمل ہوگا، یہ محبت رسول کا ایک مظہر ہے، وہ بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین میں داخل نہیں کیا تھا اس بات کو۔ محبت رسول تو ہے دین میں، محبت رسول کا یہ اظہار ایسے کرنا یہ نہیں، نہ صحابہ کرتے تھے، پھر یہ بدعت ہو جائے گا، کوئی سمجھنے لگے کہ یہ لازم ہے۔ تو اس لیے پہلے تو بدعت کی ایک مخصوص تعریف ہے۔ لوگ بہت عام بات ہے، چاہے جس چیز کو شرک کہہ دیتے ہیں، چاہے جس چیز کو بدعت کہہ دیتے ہیں، چاہے جس چیز کو ضلالت گمراہی کہہ دیتے ہیں۔ شرک کی اپنی ایک الگ تعریف ہے۔ کوئی چیز بہت بڑا گناہ ہو سکتی ہے، شرک نہ ہو۔ بدعت کی اپنی ایک تفصیل ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں۔ کوئی چیز بہت بڑا گناہ ہو سکتا ہے، بدعت ہو سکتا ہے وہ نہ ہو، لیکن گناہ ہے بہت بڑا۔ ایسے ہی کوئی بعض چیز جو ہے وہ گمراہی ہو سکتی ہے، یہ بدعت اور شرک نہ ہو۔ تو یہ رجحان، اور عام لوگ بہت ذرا سا ادھر ادھر کا کچھ انہوں نے ذرا سا آنے کے بعد انہوں نے نماز کی پابندی کی ذرا سے شروع کی، رجحان بدلا، اور انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا جو چیزیں انہوں اپنے یہاں دیکھتے ہیں اپنے گروپ کے اندر، اس سے الگ کو جو آگا یہ بدعت، یہ شرک۔ بعض چیزیں گمراہی بھی نہیں ہوتی، فضول ہوتی، یعنی فضول کا گناہ نہیں ہوتا، نہیں کرنا چاہیے، گمراہی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ ہر چیز کی اپنی کچھ حدود ہیں، ان حدود کے اندر اس کی جو ڈیفینیشن ہوگی، جو اس کی تعریف ہوگی، جو اس کا مفہوم ہوگا، وہ صحیح ہے، اس کو بدلنا درست نہیں ہے۔ اور بدل کر پھر اس کو بہت زیادہ سختی کرنا لوگوں کے اوپر، یہ تو دین کو سخت بنانا ہے۔ بہت منع کیا ہے قرآن نے تشدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشدد سے، کہ پچھلی قومیں ہلاک ہو گئیں اس کے اندر، تشدد کے اندر۔ تشدد سے لڑائیاں ہوتی ہیں، آپس میں تفرقہ ہوتا ہے، ایک مناظرے ہو رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہماری صحیح ہے، دوسرا، اور آج تک طے نہیں ہوا، دوسرا کہتا ہے ہماری صحیح ہے۔ اس کے نام کے اوپر، تشدد کے نام پر، ایک گروپ جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے، دوسرا اس کو دین سے خارج کر دیتا ہے، کافر قرار دے دیتا ہے۔ نبی اکرم قرآن کے اندر تو ہے ہی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بار، الا ہلک المتنطعون، الا ہلک المتنطعون، سن لو، ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو تشدد اختیار کرتے تھے، شدت اختیار کرتے تھے، سختی دین میں نافذ کرتے تھے۔ اچھا، میں نئی چیزوں کی اور کچھ مثالیں دوں، یہ بات تو میں نے بدعت کی تعریف میں کہی۔ نئی چیزیں آپ کرتے چلے جائیں گے اور ان میں خیر ہوگا۔ لاؤڈ اسپیکر آیا، نماز میں جب لوگ زیادہ ہوتے تھے پیچھے تک جاتے تھے، اور امام کی آواز کا اگر یہ خیال ہوتا تھا کہ نماز کی اور تکبیروں کی آوازیں جو ہیں پیچھے مقتدی تک نہیں جائیں گی، تو خالی تکبیریں، قرأت نہیں، وہ دور دور تک تکبیر کہنے والے مقرر کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر امام نے کہا، پھر بیچ میں کسی نے اللہ اکبر کہہ کے آگے بڑھا دیا، اس کے پیچھے جس نے سنا اور آگے، تاکہ پیچھے تک کے لوگ سنیں۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ پیچھے پھر ایک اور صاحب الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ بھی پڑھ رہے ہوں، اور اس کے بعد تیسرے ایک پڑھ رہے ہوں، اور ایک چوتھے پڑھ رہے ہوں، کہ پیچھے تک آواز چلی جائے، اور باقی قرأت بھی، اور دوسری اور چیزیں بھی۔ یہ
اب اپنی لوگ پڑھیں، اب رکن بدل رہا ہے، کھڑے سے رکوع میں جا رہے ہیں تو لوگ رکوع میں چلے جائیں، پیچھے کے لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، آواز نہیں جاری ہوگی تو بیچ میں وہ تکبیر کہنے والے مقرر ہو جاتے تھے. یہ تھا طریقہ جو ابھی 150 سال پہلے تک چلا رہا تھا. لاؤڈ اسپیکر آ گیا، بہت لاؤڈ اسپیکر آنے کے بعد اختلاف ہوا تھا اور بہت دنوں شور مچا تھا اس کے اوپر، اور بہت سے گروہوں نے اس کو غلط قرار دیا تھا اور یہ کہا تھا اس پر نماز ناجائز ہے، نہیں ہوگی. اکثریت کا فتویٰ تھا کہ نہیں ہوگی، الگ الگ گروہوں کا. کوئی کہتا تھا، الگ الگ ان کی پھر اپنی لاجکس تھی. کوئی کہتا تھا کہ یہ اصل آواز ہی نہیں ہے، تو گونج ہے، ایکو ہے، یہ تو ایکو ہے، یہ آواز نہیں ہے، اس سے نماز نہیں ہوگی جو اسے لاؤڈ اسپیکر کے تھرو جا رہی ہے. کوئی دوسرا کہتا تھا کہ نہیں، یہ مشین کی آواز ہے، انسان کی آواز نہیں ہے، اس لیے اس پر نماز نہیں ہوگی. آج کوئی سوال اٹھاتا ہے اس کے اوپر دنیا میں کسی جگہ کسی مسلک کا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نہیں ہوگی اگر لوگ زیادہ ہیں تو؟ ایک خیر کی چیز ہے، آواز کو میگنیفائی کرنے کا ایک انسٹرومنٹ ایجاد کیا، اب اس کے تھرو نماز ہوتی ہے تاکہ وہ پیچھے تک کے لوگوں کو معلوم ہو جائے. اور بہت سی چیزیں ایجاد ہوتی چلی جائیں گی، نئی آتی چلی جائیں گی، اس میں خیر ہوگا. 50 سال لگے لوگوں کو، ہمارے اکثر گروہوں کو اس کو ایڈجسٹ کرنے میں، لاؤڈ اسپیکر کو ایڈجسٹ کرنے میں. اب سب نے کر لیا. کیا دین بدل گیا اس بیچ میں 50 سال کے اندر؟ ذرا دیر سے ایڈجسٹ کر پاتے ہیں چیزوں کو جو آتی ہیں سمجھنے کے اندر. اصل اس اصول کو سمجھ لیں کہ وہ نئی چیز جسے لازم دین کا حصہ بنا کر لازم قرار دے دیا جائے، دین کا جز بنا کر دین میں داخل کر دیا جائے، لوگ یہ سمجھے جس نے یہ نہیں کیا وہاں نماز نہیں ہوئی یا وہاں دین میں کچھ کمی آ گئی، تب بدعت ہوگا وہ. ورنہ نئی چیزیں تو آتی چلی جائیں گی، اور نئی وہ تمام چیزیں جن میں خیر ہے ان کا استعمال بھی خیر ہی ہے، اچھا ہے، ہوتی رہیں گی، ہوتی رہنی چاہیے. اس درمیان میں آگے اس کے بعد نماز، خاص نماز کے اندر کے بارے میں مثالیں دوں اور چلوں آگے. ابھی تک میں جنرلائز رکھا تھا، میں نے اصولی باتیں کر رہا تھا. ایک اصولی بات بس، اور اس میں بھی بڑا تشدد ہوتا ہے. لوگ سوال کرتے ہیں یہ فلاں کام، یہ ثبوت لائیے، صحابہ نے کبھی کیا تھا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا؟ ثابت نہیں ہے. ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ثابت کریے کہ انہوں نے منع کیا تھا. دین کا اصول یہ ہے کہ جس چیز کا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وہ کرنا لازم ہے، اسے چھوڑنا گناہ. جس چیز سے انہوں نے روکا اس سے رکنا لازم ہے، اسے کرنا گناہ. اور جس چیز سے انہوں نے منع نہیں کیا، چاہے حکم نہ دیا ہو، اور چاہے صحابہ نے عمل نہیں کیا ہو، چاہے رسول صاحب نے عمل نہیں کیا ہو، جس چیز سے انہوں نے روکا نہیں، وہ سب ان کے لیے ایک اصطلاح ہے مباح، وہ سب جائز ہے. دین بڑا تنگ ہو جائے گا، بہت بہت زیادہ سختیوں میں گر جائے گا. کرتے ہیں اس پر سختیاں لوگ، کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس سے الگ ہٹ کر کچھ نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ. اصول یہ ہے کہ جن چیزوں سے انہوں نے منع کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے. ایسا نہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یا کرنے کو کہا تھا اس کے علاوہ ہر چیز ناجائز ہے. یہ میں نے کچھ اصولی پہلے باتیں کی تھی. میں آگے چل رہا ہوں اس میں کہ نماز پر آتا ہوں. میں ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی صلی، ایسے صلاۃ یا نماز ایسے ادا کرو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو کہ میں کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ نے رپورٹ کیا، ہم تک پہنچا. بہت جھگڑے ہیں، بڑے اختلافات ہیں، ہر رکن پر ہیں. مسجد میں داخل ہونے سے شروع ہو جاتے ہیں اختلافات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، نماز کے شروع ہونے سے پہلے، اور پھر نماز کے اندر بے پناہ اختلافات. اس درجے تک کے ہیں کہ اختلافات کے ایک گروہ کہتا ہے، بہت بڑا گروہ، کہ رفع یدین نہیں کرنا چاہیے، رکوع سے اٹھتے وقت کانوں تک ہاتھ لے جانا یا رکوع میں جاتے وقت کانوں تک ہاتھ اٹھانا.
اور ایک گروہ بہت سے کہتے ہیں کرنا چاہیے، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو نہیں کرتے وہ کافر. یہ شدتیں دیکھیے. اس کا اصل منشا یہ ہے، اور یہ تو پھر قیامت تک شاید طے نہیں ہوگا کہ کس کی نمازیں ٹھیک ہو کس کی غلط. ہر ایک اپنے ثابت کرتا رہے گا کہ نہیں ہماری ہی ٹھیک ہے، اور ہر ایک کے پاس اپنے ثبوت ہیں. ایسے ہی نہیں کوئی کسی کے دعوے ہیں. کسی نے ہاتھ نیچے باندھا، کسی نے اوپر تھوڑا سا باندھا، کسی نے نہیں باندھا. امام مالک نے نہیں باندھا، اور امام جعفر صادق اس سے ان کی جو فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں انہوں نے ہاتھ نہیں باندھے. امام مالک ان سارے جو بڑے فقہاء ہیں ان میں پہلے ہیں، یا کم از کم حضرت امام ابو حنیفہ کے دور کے ہیں. اور امام مالک تابعی ہیں، صحابہ کی صحبت ملی. امام مالک مدینے سے کبھی نہیں نکلے. مدینے کے جو 70 سب سے بڑے فقہاء تھے انہوں نے امام مالک کی تائید کی، اور مدینے میں یہ عمل جاری رہا. اور وہ اس عمل کو کرتے ہیں کہ کھڑے ہوتے میں ہاتھ یا نہیں باندھتے. یہ بحث تو اس پہ کہ ہاتھ نیچے باندھے یا اوپر باندھے. اس کا مطلب یہ. اور ابھی دو جنریشن ہیں، کہیں ایک اور کہیں دو جنریشن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے درمیان میں. تو مدینے کا عمل بالکل بدل جائے گا امام مالک تک آتے ناممکن ہے. اور 70 فقہاء ان کی جو سب سے بڑے تھے انہوں نے موطا امام مالک جو انہوں نے اس کی تائید کی تھی، جو حدیثوں کا انہوں نے اپنا مجموعہ مرتب کیا. درمیان میں اب راوی یہاں پر تو وہ بھی نہیں جن راویوں کی تحقیقات ہوتی ہیں دوسرے. اور جب حدیثوں کے ہم مجموعے دیکھتے ہیں کہ وہ کون ضعیف اور کون مجہول، درمیان میں جو نیریٹرز ہیں، یہاں تو راوی دو ہیں مشکل سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. اور سارے لوگ مدینے میں چلے آ رہے ہیں، وہ لگاتار کنٹینویشن ایک تسلسل سے عمل ہے. اور وہ ہاتھ نہیں باندھتے تھے. اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بغیر ہاتھ باندھے نماز پڑھی ہے. میں تو احتیاط کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہمیشہ بغیر ہاتھ باندھے پڑھی. میں پڑھتا ہوں، میں ہاتھ باندھ کر بھی پڑھتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے، اس لیے کہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح پڑھی. یہ شدت ہے کہ نہ یہ پہلے کا عمل ہے، یہ بات کا عمل ہے. کچھ کہتا ہے ایسے نہیں کیا اور دوسرے کہتے ہیں ایسے نہیں کیا. ان میں سب میں فلیکسیبلٹی ہے. مجھے جیسے پڑھتے دیکھو کہ اندر کیا کیا چیزیں. رکعتوں کی تعداد، کس نماز کی کتنی رکعتیں. مغرب کی 3 ہی ہوں گی، 4 پڑھی تو سب نیکی ہے اور کر لیں، نماز نہیں ہوئی. ارکان صلاۃ کی ترتیب، یہ ارکان یہ ہر ایک ہو جائیں. ارکان کیا ہے؟ 4: قیام کھڑے ہونا، رکوع، سجدہ، قعدہ وہ بیٹھنا، تشہد. اور ان کی ترتیب کے کس ترتیب سے ہوں گے اور کتنے کتنے ہوں گے ایک رکعت میں. سورہ فاتحہ لازم ہے، اور قرآن کی تلاوت. اب وہ الگ تفصیل ہے کہ خالی امام پڑھے یا مقتدی کب پڑھے، یا اپنی نماز میں قرآن کی تلاوت اور سورہ فاتحہ، رکوع اور سجدے ان کی اور تشہد، قعدہ، اور اس کے تسبیحات، اذکار، دعائیں. یہ اتنی چیزیں ہیں جس کے اس کا منشا اصل میں یہ ہے. اس میں جب پہلا میں نے نام لیا تھا رکعتوں کی تعداد، دیکھیے کتنے جھگڑے ہیں. یہ جھگڑے سارے کس بات پر آتے ہیں، اور انگلیاں کس بات پر اٹھتی ہیں، اور اعتراضات کن کن چیزوں پہ ہوتے ہیں آپس میں. یہ مختلف حدیث جو حدیثیں کہلاتی ہیں، مختلف روایات مختلف حدیثوں کی بنیاد پر ہوتے ہیں. کوئی کسی حدیث کو زیادہ جینوین مانتا ہے، کوئی کسی دوسری حدیث کو زیادہ جینوین مانتا ہے، اور دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے. اور آج تک طے نہیں ہوا کہ یہ زیادہ ٹھیک ہے یہ زیادہ ٹھیک ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی افضل بغیر افضل کا فرق ہے، جیسے دل چاہے کر لو. نہیں، وہ کسی ایک امام کو اگر آپ نے نام لے لیا تو زندگی بھر جیسے ہر معاملے میں اسی کی بات سنیں گے. تو یہ جو نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے میں رکعتوں کی تعداد کی بات کر رہا تھا کہ رکعتوں کی تعداد 5 وقت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کبھی نہیں بتائی. کسی حدیث میں نہیں، کسی صحیح حدیث میں نہیں، مجھے نہیں ملی. میں نے معلوم کیا لوگوں سے، وہ نہیں دے سکے مجھے. استخراج ریڈیوس کر لیتے ہیں 2-3 جگہوں سے، فلاں اس سے دیکھیے یہ ثابت ہوا کہ 2 رکعت پڑھی تھی. یہ بھی تو دیکھنا ہوا
کہ دیکھا کہ ہاں فلاں جگہ فلاں وقت کی فجر کی نماز 2 رکعت پڑھی تھی. یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایسے کرنا. کتنی اہم بات ہے، سب سے اہم بات. جو نہیں بتایا رکعتوں کی تعداد کے فجر کی 2 ہوں گی، ظہر کی 4 ہوں گی، عصر کی 4 ہوں گی، مغرب کی 3، عشاء کی 4، یہ نہیں بتایا، کسی حدیث میں نہیں ہے. ایک جگہ ہے. اور یہاں سے یہ جو استخراج کر کے نکالتے ہیں وہ بھی زیادہ 2-3 کا نکال لیتے ہیں، 5 کا نہیں نکال پاتے. جو کسی حدیث میں نہیں ہے اس پہ امت میں کوئی اختلاف نہیں. سب ویسے ہی کرتے ہیں، سب اتنی رکعت پڑھتے ہیں فجر سے لے کے عشاء تک کی فرض نمازیں. بہت اتنا بڑا ڈویژن ہوا کہ بالکل ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی 2 الگ مذہب بن گئے اور شیعہ سنی. شیعہ بھی اتنی پڑھتے، سنی بھی اتنی پڑھتے. پھر ہر ایک کے اندر ڈویژن اور ہوتے چلے گئے. وہ سارے ڈویژن جتنے ہوئے وہ سب اتنی ہی پڑھتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. پھر ان میں وہ بھی نکلے کہ جن کو دین سے خارج کر دیا گیا، جن کو باقی سب نے طے کر مان لیا کہ ہاں یہ دین سے خارج ہیں، جیسے قادیانی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اتنی پڑھتے ہیں. تو امت میں ایسا اجماع تو کسی چیز پر ہے ہی نہیں، اور جو کسی حدیث میں نہیں ہے اور قرآن میں تو ظاہر ہی نہیں ہے. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے اجماع ہوا؟ یہ ہے صلو کما رأیتمونی، سے جیسے مجھے دیکھا تھا. لوگوں نے دیکھا، آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہاں کبھی یہ سلسلہ بریک نہیں ہوا، یہ ٹھیک ہے. اور سب ایسے ہی کرتے ہیں. اصل تو جیسے مجھے دیکھا ویسے لوگوں نے دیکھا، ویسے ہی ہمیں معلوم ہے. آج حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. ارکان صلاۃ کی ترتیب، کھڑے ہونا بیٹھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ملتا ہی ہے حدیث کی کتابوں میں بھی. اس کے بعد کی اور چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، سورہ فاتحہ لازم ہے، حدیث میں ہے. قرآن کی تلاوت، رکوع سجدے اور تشہد، ان کے اندر اس کے اذکار و تسبیحات بہت کچھ ملتے ہیں ہمیں. ساتھ میں وہ بھی ملتی ہیں پوسچرز، یعنی ہیئت کیسی ہو، آسن کیسا ہو، سب کا حدیثوں میں ملتا ہے. اس پر کوئی بات چیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ صلاۃ اس وقت تک درست ہوتی ہی نہیں حتیٰ یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جب تک رکوع اور سجدے میں کمر سیدھی نہیں ہو، اسٹریٹ ایک لیول پر، سجدے میں سیدھی ہو، اسٹریٹ، یہ کمر گول نہیں ہو، اور رکوع میں اسٹریٹ ہو. ایک اور حدیث میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع کرتے دیکھتے تھے تو وہ ایسا ہوتا تھا، پیٹھ ایسی پوزیشن میں ہوتی تھی کہ اگر پانی ڈال دے اس کے اوپر تو نیچے نہیں گر سکتا تھا. یعنی اتنی زمین کے پیرلل ہوتی تھی، اسٹریٹ، سیدھی. پھر ہوتی ہی نہیں تھی تو یہ تھے کہ جیسے ان کو دیکھا ویسے کرو، بلکہ یہ بتا دیا، کہہ دیا کہ جب تک کمر سیدھی نہ کرے رکوع اور سجدے کے اندر نمازی درست نہیں ہے. ہاں جن کو کوئی تکلیف ہے اس کے اندر، ان کی بات الگ ہے، وہ تو ان کی تو پھر بہت رعایتیں ہیں، بیٹھ کر پڑھے، اشاروں سے پڑھے، لیٹ کر پڑھے. ایکسٹرا آرڈنری حالات کی بات الگ ہے، لیکن عام حالات کے اندر کوئی کوشش ہی نہیں کرے، کوئی جاگا، بھیڑ کی بھیڑ رہتی، اپنے سب کی کمرے گول ہوتی، ایسے نماز ادا کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی دقت نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. اور سب سے اہم بات جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، سب سے اہم بات اس پہ یہ انگلیاں اٹھانے جو وہ نئے نئے بالکل نوسیکھی آتے ہیں، یہ ایسے کر رہے ہیں، نماز نہیں ہوئی، بالکل نہیں، غلط، نئی ایجاد کر دی. وہ تھوڑا سا کچھ چند مسائل دیکھ لیے انہوں نے اپنے اپنے مسلک کے، اور اس سے اوپر کی میں بات کروں، وہ جو اہم لوگ ہیں، جو قابل لوگ ہیں، جن کے ائمہ کا درجہ ہے، اماموں کا درجہ ہے جن کا علم میں، ان کے اس بات کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے، کوئی بات چیت نہیں ہے کہ نماز میں موجودگی کا تصور اللہ کے سامنے ہے کہ نہیں ہے، تو نماز درست ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر نہیں ہے تو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اپنے مقدمے لڑا رہے ہیں، اچھی بھی اور بری باتیں وہ بھی چل رہی ہیں ساری. ہاتھ صحیح جگہ بندھا ہونا چاہیے، ترتیب یہ ہونا چاہیے، پاؤں کا گیپ جو ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے ہیں کہ کتنا ہو، ایسے ہونا چاہیے. نماز بہت اچھی ہو گئی، بہت شاندار، چاہے آپ اپنے مقدمے لڑا رہے تھے، چاہے بری باتیں سوچ رہے تھے، اس پر کوئی بحث نہیں ہے کہ اللہ کی موجودگی کا تصور تھا کہ اس وقت اس کے سامنے حاضر ہیں یا دنیا کی سوچ رہے تھے.
تو نماز کب درست ہوگی؟ وہ کیا ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جہاں اس کی موجودگی کا تصور ہی نہیں تھا، صرف امام کی آواز کے اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر کے اوپر چلتے رہے تھے. عادت پڑ گئی ہے کہ اللہ اکبر پہ جھک جائیں گے چاہے تو کچھ بھی سوچ رہے ہوں. کہیں کوئی بحث نہیں ہے. خود سوچیں بندگی کو اس سے کیا غرض کہ ٹخنا کھلا تھا یا ڈھکا تھا؟ بندگی کو اس سے غرض ہے کہ تم یہاں تھے یا اپنے مقدمے لڑا رہے تھے؟ نماز کب درست ہوگی اور کب نہیں ہوگی؟ ہمارا فوکس ہی بدل گیا. اعتراض ان چیزوں پر ہوتے ہیں. یوں گلا کھلا تھا، یہ ایسا تھا، یہ پینٹ پہنے ہوئے تھے، یہ ٹائی لگائے ہوئے تھے. فوکس سارا ان باتوں کے اوپر ہے. اب میں نماز کے اندر کچھ چیزیں میں لے کر آ رہا ہوں یا آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ نماز میں نئی چیزیں. نئی چیز کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، صحابہ نے انٹروڈیوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی. اس کا مطلب یہ کہ جو اچھی چیزیں ہوتی تھیں خود نماز میں بھی صحابہ انٹروڈیوس کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، لے لیتے تھے جب اچھی ہوتی تھی. تو سجدہ تلاوت کے بارے میں ترمذی کے اندر ایک حدیث ہے کہ ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ میں ایک درخت کے نیچے سو گیا تھا، ایک پیڑ کے نیچے. خواب میں دیکھا کہ سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، درخت سے آواز آئی تلاوت کرنے اس کی ایک دعا کی، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلها لی عندک ذخرا وتقبلها منی کما تقبلتها من عبدک داؤد. اے اللہ اس کے بدلے میرے لیے اجر لکھ دے، اس کے بدلے میرا بوجھ مجھ سے ہٹا دے، میرے لیے اسے اپنے پاس سے ذخیرہ بنا دے اور اسے ایسے قبول فرما جیسے اپنے بندے داؤد سے قبول فرمایا تھا. یہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہ پیڑوں میں سے آواز آ رہی ہے، وہ پیڑ پڑ رہا ہے تلاوت، سجدہ تلاوت. وہ تلاوت میں ہوتے نا 14 مقامات اور امام شافعی کے نزدیک ایک اور ہے 15 کہ وہ جب پڑھیں تو سجدہ کریں. یہ جو سجدہ تلاوت ہے یہ اس کے بعد پھر ترمذی میں اس کے آگے ایک بات اور بھی ہے کہ انہوں نے آ کے بتایا صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ترمذی کے اندر ایک بات اور بھی ہے. ترمذی میں یہ ہے کہ پھر بات کو صحابہ نے دیکھا، کئی روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ تلاوت کیا تو یہی پڑھ رہے تھے جو ان صحابی نے بتایا تھا. یعنی انہوں نے بتایا ایک چیز خواب میں دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی لگی، انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا تم یہ کیا کرو، خود انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا. لوگوں سے تو نہیں کہا تھا کہ تم یہ دعا جو ہے تم پڑھا کرو. یہ چیز نئی چیز جو ہے وہ صحابہ جو شروع کر دیں. مثلا میں نماز میں ہی نئی چیز کے بارے میں اور مثالیں دوں. بیہقی میں ہے حضرت علی کے بارے میں، ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے تہجد میں سورہ واقعہ کی تلاوت وہ کر رہے تھے اور جب یہ آیتیں آتی تھیں انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، 4 جگہ، کیا تم نے ان ساری تخلیق کو کریٹ، یہ ساری چیزیں تم نے کریٹ کر لی، ام نحن الخالقون، یا ہمیں خالق اس کے؟ تو وہ 3 بار کہتے تھے بل انت یا رب، بل انت یا رب، بل انت یا رب. نہیں اے اللہ آپ ہی ہیں، اے رب آپ ہی ہیں. پھر اس کے بعد جب یہ آتا تھا اسی سورہ واقعہ میں انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تم نے اگایا ہے ان کھیتیوں کو یا ہم اگاتے ہیں؟ تو پھر وہ 3 بار کہتے تھے بل انت یا رب، بل انت یا رب، بل انت یا رب. پھر جب تلاوت کے درمیان میں آتا تھا انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے آسمان سے تم نے یہ بارش برسائی ہے، میں برسایا یا ہم اس کو نازل کرتے ہیں تو بادلوں میں سے؟ تو حضرت علی نے 3 بار کہا بل انت یا رب، بل انت یا رب، بل انت یا رب. اور پھر چوتھا مقام سورہ واقعہ کے آیت نمبر 72 کے اندر اس کی، سورہ واقعہ کا نمبر 56 انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، یہ تمہارے جو پیڑ ہیں ان پیڑوں میں سے جو انرجی کریٹ کرتے ہیں یا اس سے تم آگ میں جلاتے ہو، اس کے لیے استعمال کرتے ہو ایندھن، یہ ہم نے کیا یا تم نے کیا؟ یہ تم کرتے ہو. تو وہ حضرت علی نے 3 بار کہا بل انت یا رب. اب یہ نماز میں ایک نئی چیز ہو گئی.
کسی حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے. اس جیسا کچھ کیا ہے انہوں نے آگے آئے گا کہ درمیان میں قرت میں یا قرت کے بعد بھی اس جیسا کیا کچھ یہ نہیں کیا تھا. تو پھر ہمیں معلوم ہو اس جیسا اگر کیا ہو تو اس جیسا ہم کر سکتے ہیں. نمازوں میں نئی چیز کی مثالیں میں دے رہا تھا. ایک اہل حدیث حضرات تو خاص طور سے بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ربنا لک الحمد جب مقتدی کہنے کے بعد کہیں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے, بخاری کی حدیث ہے, کہ جب نماز پڑھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب ظاہر ہے کہ یہ فرض نماز تھی, یہ تو فرض نماز کی بات ہو گئی, صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کسی نے ایک صحابی نے سر اٹھانے کے بعد یہ کہا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا تھا, یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد یہ دریافت فرمایا کہ کس نے کہا تھا یہ؟ ڈانٹ پڑنی چاہیے نا, یہ نئی چیز تم نے, وہ بھی میری پیچھے, یعنی امام میں ہوں, یہ مقتدی نئی چیز داخل کر رہا ہے اور یہ سکھایا نہیں ہے, تو اس پر تو ڈانٹنا چاہیے تھا. پوچھا کس نے کہا تھا؟ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ میں نے کہا تھا. فرمایا میں نے 70 سے کچھ زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو لپکے اور ایک دوسرے پہ سبقت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اسے لکھ لیں. 30 سے زیادہ فرشتے, میں نے 30 سے کچھ زیادہ فرشتوں کو دیکھا جو ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس خیر کو لکھ لیں. الگ الگ مفہوم لوگ نکالتے ہیں, اس خیر کو لکھ لیں, اب کوئی کاغذ قلم تھوڑی ان کے پاس, یا اس کے ثواب کو لکھ لیں. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بھی کبھی نہیں کہا صحابہ سے کہ تم یہ کیا کرو. ہاں یہ بتایا نا, یہ کہ تو بڑی فضیلت کی بات ہو گئی, بڑا اچھا کیا تھا جنہوں نے کیا. ایک نئی چیز انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بغیر نماز میں, فرض نماز میں مقتدی نے امام کے پیچھے داخل کر دی تھی, اچھی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی, اور صحابہ بھی کرنے لگے ہوں گے. کہیں لکھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے کہا کہ کسی حدیث کے اندر کہ اب تم کرتے کیوں نہیں. آپ نے یہ بتایا کہ 70 سے 30 سے زیادہ فرشتے اس کی طرف لپکے تھے. تو اہل حدیث حضرات تو بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ ضرور اس کو, اور بہت خیر کی بات ہے, واقعی ضرور کرنا چاہیے, آپ کو اجر زیادہ ملے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا. اچھا, نماز کو ترتیب سے لیتا ہوں میں. نمازی کو بہت سی باتیں درمیان میں یہ اصولی آئیں, اور نماز کی بھی متفرق آئیں, ڈیفرنٹ. ابھی دعائے استفتاح, اب میں نماز کے اندر سے چلوں, باہر سے بہت سی چیزیں, پھر اذان سے اگر شروع کروں میں, اذان کے الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے تھے, کچھ صحابہ نے خواب میں دیکھے تھے, پھر اسے پسند فرما کے طے کر دیا تھا. میں نماز کی بات کر رہا ہوں. نماز اللہ اکبر کہنے کے بعد دعائے استفتاح شاید اس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہوں, یہ جانتے ہیں سبحانک اللہم ہم پڑھتے ہیں, اسے ثنا کہتے ہیں ہمارے عام طور سے زبان میں. جب اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے یہ ثنا پڑھی جاتی ہے یا دعائے استفتاح پڑھی جاتی ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص دعا کی تاکید نہیں فرمائی, بلکہ یہ فرمایا کہ لوگوں کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اچھی طرح سے وضو کر کے تکبیر تحریمہ نہ کہے, تکبیر تحریمہ کا مطلب اللہ اکبر, اور جب تک اللہ کی حمد و ثنا و بڑائی بیان نہ کرے, اور پھر جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتا ہو وہ پڑھ لے, وہ نہ پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. یعنی اتنی چیزیں بتائی انہوں نے, تو کسی خاص دعا کی تاکید نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو نہیں, بہت دعائیں منقول ہیں, بہت سی جو آپ پڑھتے تھے. بعض اس میں کافی لمبی ہوتی تھی, جو سنی ہوں گی صحابہ نے. اچھا, صحابہ نے سن کیسے لی, یہ سب کیسے سنتے تھے؟ زور سے پڑھتے ہوں گے نا. رکوع میں کیا پڑھا, سجدے میں کیا پڑھا, صحابہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ خیر, اسے جانے دیں. یعنی کم از کم اتنی آواز سے, زور کا مطلب بہت زوردار آواز نہیں, کم از کم اتنی آواز سے کہ آس پاس والا قریب میں ہو تو سن لے.
اسے چھوڑیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں منقول ہیں, یعنی نقل کی گئی, منقول کا مطلب جو دعا استفتاح کے طور پہ پڑھتے تھے. یہاں تو ایک مقرر سی ہو گئی نا, سب کو یہی یاد ہے, سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت. صحابہ خود اپنی دعائیں بھی پڑھ لیتے تھے, خالی یہ نہیں. ایک تو بہت سی وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا, اور ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے دیکھا, یہ اپنے آپ میں اشارہ کر چکا ہوں کہ ہمیشہ, یعنی بہت سے موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے سنا کیسے تھا. یہاں تو سورہ فاتحہ کی بسم اللہ بھی دور سے نہیں پڑھتے, جو اس کا جز ہے, اس کا پارٹ ہے سورہ فاتحہ کا, وہ ہلکے پڑھیں گے, باقی 6 آیتیں دور سے پڑھیں گے. اس سے پہلے کا ثنا ہلکے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی دعائیں ہیں جو نقل کی گئی کہ وہ پڑھتے تھے. اور صحابہ جیسے میں نے بھی کہا خود اپنی دعائیں بھی پڑھ لیتے تھے. اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, مسلم کے اندر ہے کہ ایک صحابی نے اپنی نماز اس سے شروع کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الفاظ کو اللہ کی طرف سے اتنا پسند کیا گیا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. ادھر سنتے جائیے باتیں, یعنی ذہن میں رکھیے گا, اور آتھینٹک اور مستند حدیث ہے مسلم کی. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ سب سے بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اسی کے لیے حمد اور شکر ہے بہت زیادہ, اور ہر عیب سے پاک ہے, اور صبح شام جو ہے ہم اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں, پاکیز کی بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دکھائی, ایک صحابی نے جوڑ دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے ایسے ہی ہوا, آج نہیں ہے, اپنی پڑھ رہے ہوں گے تو پھر وہ بھی زور سے پڑھ رہے ہوں گے نا, تبھی سن لی. سن کیسے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ہو سکتا ہے, تشریح نہیں ہے, کہ ویسے ہی ہوا ہو جیسے وہ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی, رکوع سے سر اٹھاتے میں کیا تھا کہ کسی صحابی کی آواز آئی ہو نے اور پوچھا ہو کس نے کیا, صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے. یہ سب تفصیل نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے اتنا پسند کیا, اللہ کی طرف سے اتنا پسند کیا گیا کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے, ان کے لیے کھول دیے گئے آسمان کے دروازے. یہ ہے خود سے اس کے اندر بڑھا دینے کی میں باتیں کہہ رہا ہوں. نماز میں اپنی طرف سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی تھی. ہاں اتنی بات ضرور ہے, صرف اتنی سی بات کوئی کہہ سکتا ہے, سب تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا, تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی تائید کر دی. یہ الفاظ کہہ کے ارے ہر چیز کی ایسی جو اچھی ہوگی تائید کریں گے, اب بھی کریں گے. اصل میں تو ہمیں یہ سمجھنا یہ کہ روکا کن کن چیزوں سے جو صحابہ نے شروع کی تھی اچھی, روکا بات سے, وہ روکا ان سے جو غلط تھی. مثلا اگر یہ صلاۃ و سلام وہ جو قاعدے میں پڑھتے ہیں, کہا صحابہ نے کہ رسول اللہ ہم تو یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ سلام بھیجتے ہیں, ہم جبریل میکائیل اور دوسرے فرشتوں پہ سلام بھیجتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ پہ سلام, اللہ تو خود سلامتی اس سے ملتی ہے سلامتی, تو اللہ پہ سلام کیا بھیجتے ہو. تو یہ تو اس طرح سے تو کی کریکشن. اچھا صحابہ نے کہا ہم یہ کرتے ہیں, اس کا مطلب شروع سے سکھایا نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے. چلیے میں اس سے بات کو آؤں گا. ایک اور صحابی, انہوں نے اس سے ملتا جلتا وہ جو رکوع کے بعد والے تھا وہ حمدن کثیرا طیبا, انہوں نے یہ اس کے اندر دعا استفتاح میں یعنی اللہ اکبر کہنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے صبح انہوں نے یہ کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی. اس کے ان کلمات کے ساتھ آغاز ایک صحابی نے اپنا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 12 فرشتوں کو دیکھا جو اس کوشش میں تھے کون ان الفاظ کو پہلے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے جلدی سے رفع کر لے, اٹھا لے. ایہم یرفع, کون اٹھاتا ہے اسے. 12 فرشتے مقابلہ کر رہے تھے ان الفاظ کو لے کر اللہ کے یہاں پہنچانے کے لیے. یہ حضور نے نہیں سکھایا تھا, انہوں نے بڑھا لیا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, پھر میں دوبارہ یہ تو بار بار کہہ رہا ہوں, یاد دلا رہا ہوں, حضور نے سنا زور سے پڑھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھی, تفصیل نہیں ہے. تو ابھی میں سارے ارکان کو لینے جا رہا ہوں نا, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. قیام کے اندر دعا استفتاح کہتے ہیں شروع میں. دوران قیام سورہ فاتحہ لازم ہے, کچھ قرأت ساتھ پہ جوڑی جائے,
اور اس کے بعد پھر اس قرت کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک مرتبہ نماز ادا کی، تو آپ کبھی بھی کسی بھی رحمت والی آیت سے جب گزرتے تو وہاں پر رک کر اللہ سے رحمت مانگتے نہیں. قرآن کی تلاوت کے درمیان میں دعا چل رہی ہے اللہ سے، درمیان میں رک کر، تلاوت کے درمیان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر رہے ہیں، یہ کرتے تھے. اور جہاں کہیں عذاب کی آیت سے گزرتے تھے تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے. ابھی قرأت چل رہی ہے، وہ قرأت آگے چلے گی، قرآن کی قرأت کے درمیان میں وہیں روک کر اللہ سے عذاب کی سے پناہ کی دعا مانگ رہے ہیں، یعنی دعائیں قرأت کے درمیان. ابو داؤد کی حدیث ہے. شیخ البانی بڑے محقق یا بڑے اسکالر گزرے ہیں ابھی قریب، بالکل قریب کے دور کے، جو حدیث کے بہت مطلب بڑے، جن کی بہت آخری ایک طریقے سے اتھارٹی مانا جاتا ہے، انہوں نے اسے صحیح قرار دیا کہ صحیح ہے. رکوع اور سجدے، رکوع میں بہت دعائیں ہیں، آپ نکال کے دیکھیے حدیثوں کی کتابوں میں. اور آج کل تو بڑا آسان ہے، آپ اس پہ کمپیوٹر پہ اپنے دیکھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ پر، موبائل میں. رکوع کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، بہت دعائیں ہیں، بہت منقول ہے، خالی سبحان ربی العظیم نہیں. مثلا خالی وہ، پھر یہ بھی بتا دوں، لفظ دعا اور ذکر، ان دونوں میں فرق ہے نا. حمد، جیسے ہم، یہ تو ہم اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، سبحان ربی العظیم دعا نہیں ہے. پاک ہے میرا رب، بہت عظیم ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں منقول ہیں اس کے اندر یہ بھی ہے رکوع میں، سبحانک اللہم ربنا، اے ہمارے رب، آپ اے اللہ پاک ہیں آپ ہر عیب سے. ربنا و بحمدک، اے ہمارے رب، حمد آپ کے لیے. اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھک دیجیے، مغفرت فرما دیجیے. دعا ہو گئی، دعا آ گئی، صرف حمد و ثنا نہیں. رکوع میں دعا، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بہت ہے منقول، لمبی لمبی بھی ہے بعض. اور اس میں فتاوی ہیں مختلف علماء کے. شیخ بن باز کا فتویٰ ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے امام نووی کا، انہوں نے کسی اور کا دیا ہے حوالہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس دعا کے بارے میں اس جگہ پر اللہم اغفر لی بھی اس میں آیا. انہوں نے کہا یہ دعا پڑھنا لازم نہیں ہے، اس کے علاوہ الفاظ سنیے کہ کیا ہے جو فتویٰ شیخ بن باز کا. اس کے کوئی بھی دعا مانگی جائے تو سنت طریقے پہ عمل ہو جائے گا. نہیں سبحان ربی العظیم پڑھے، کوئی بھی دعا مانگے اور الفاظ یہ لکھے، سنت طریقے پر عمل ہو جائے گا. عوف بن مالک سے روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار نماز میں کھڑا ہوا، سورہ بقرہ کی آپ نے قرأت فرمائی. تو جب آپ رحمت کی آیت سے گزرتے تھے، ویسے ہی جیسے ابھی آپ نے وہ دوسری اور حدیث سنی تھی، جب رحمت کی آیت سے گزرتے تھے تو رحمت کا سوال کرتے تھے، یعنی درمیان میں دعائیں کرتے تھے، اس کے بیچ میں قرأت کے درمیان میں دعائیں کر رہے ہیں. پھر قرأت شروع ہو گئی اس کے آگے کی. عذاب والی آیت سے گزرتے تو رک کر عذاب سے پناہ اللہ سے طلب کرتے تھے. اور قیام یہ بتایا انہوں نے، اور نماز کے اور حصے کے بارے میں بھی، رکوع اور سجدے کے بارے میں بھی، کہ اپنے قیام کی مقدار اور رکوع کیا آپ نے، اور رکوع اور سجدے میں یہ دعا پڑھی، دونوں میں سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. یہ ابو داؤد کی ہے. تو صرف وہ نہیں ہے جو آپ نے سن رکھی ہیں، اور اب ہم خود کچھ دعائیں اس میں نہیں جوڑیں، یہ بھی بنا نہیں ہے، بلکہ درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اور وہ الفاظ نہیں بتائے گئے، مطلب انہوں نے نہیں بتائے، عوف بن مالک نے، حضرت حذیفہ نے بھی نہیں بتائے، جن کی میں نے ابھی پہلے حدیث سنائی تھی کہ انہوں نے یہ مانگا تھا. تو ہم یہ کہیں کہ نہیں، صرف اس قرأت میں، فلاں قرأت میں، ایسا نہیں کہ جہاں پہ بھی آ جائے، جہاں جہاں جائے، جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے تھے ان جگہ آپ صرف یہ الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں. نہیں، جنرل ان کے بتانے کا مطلب یہ کہ آپ سب کر سکتے ہیں رحمت کی دعا اس جگہ رک کر. اور جہاں عذاب کا تذکرہ ہے، بشرطے کہ آپ کو معنی معلوم ہو کہ آپ کیا تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں آپ عذاب سے اللہ کی پناہ مانگیں. اور رکوع میں اپنی دعائیں کر سکتے ہیں. رکوع سے کھڑے ہو کر ایک تو آ چکی نا، ایک صحابی نے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، ایک حدیث تو میں آپ کو سنا چکا، تذکرہ 2-3 بار آ گیا اس کا. خود سے انہوں نے اپنی طرف سے جوڑ دیا تھا اور بے پناہ پسند کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بڑی تاکید اب اس کی کرتے ہیں ہمارے بہت سے ایک گروہ کے افراد کی ضرور ہونی چاہیے، اور اچھی صحیح کرتے ہیں تاکید. ایک دعا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کھڑے ہو کے فرماتے تھے
رکوع سے جب سر اٹھاتے تھے اللہم لک الحمد ملء السماء و ملء الارض و ملء ما شئت من شیء، لمبی ہے آگے، مسلم کی حدیث ہے، یعنی اچھی خاصی لمبی لمبی دعائیں جو ہیں وہ رکوع سے کھڑے ہو کر کرتے تھے سجدوں میں۔ بلکہ ایک موقع پہ تو یہ ہے کہ ایک صحابی نے بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے تو تھوڑی دیر ان کو شبہ یہ ہوا کہ کہیں بھول تو نہیں گئے، لمبی دعائیں پڑھ رہے انہیں، وہ نہیں زور سے پڑھی تھی، نہیں سننے میں آئی، یہ زور سے پڑھی ہوگی تبھی تو انہوں نے سن لی نا، اور بتایا گیا کہ اور ایک دو تھوڑی بہت ہیں دعائیں، سجدوں کی بہت ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صاحب نے صحابہ کو بتایا، بلکہ صحابہ نے بتایا کہ یہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا نہیں انہوں نے، اور سب مانتے ہیں، سب کا کہ افضل ہے پڑھا کر، ہر ایک وہ پڑھا کرے، اور یہ بھی مانتے ہیں رکوع سجدوں میں اپنی دعائیں کر سکتے ہیں جتنی دل چاہے کریں، یہ میجورٹی اکثریت اسے مانتی ہے۔ دراصل اس میں اختلاف تھا انہیں قیام میں اور اس میں، لیکن وہ میں نے سمجھایا رکوع سجدے اور تشہد پر تو بہت بڑی تعداد ہے علماء کی جو کہتی ہے اپنی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس پر اختلاف ہے کہ وہ دعائیں عربی میں ہوں گی یا عربی سے الگ بھی ہو سکتی ہیں۔ علماء یہ بھی کہنے والے ہیں کہ نہیں، اپنی زبان میں، ان کی زبان عربی تھی تو اس لیے عربی میں کرتے تھے اپنی دعائیں، تو اپنی دعائیں کا مطلب وہی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، تو اپنی دعا بھی عربی میں مانگیں۔ اب چاہے فارنرز ہیں وہ بھی پہلے عربی میں اپنا منشا جو ہے وہ کہیں لکھیں یا کسی عرب والے سے لکھوائیں، پھر اسے پڑھ لیا کریں، عربی جاننے والے سے لکھوا لیا کریں جو دعائیں مانگنی ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، وہ جو جلسہ تھا ہوتا ہے جو درمیان میں، اس میں آپ پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، دعا ہے، اے اللہ، یعنی خالی حمد و ثنا نہیں، میری مغفرت فرما دے، رحم فرما، ہدایت دے، مجھے روزی میری بڑھا دے، مجھے روزی دے۔ یہ دونوں سجدوں کے درمیان میں پڑھتے تھے۔ اور قعدہ مانے بیٹھنا، سب کو معلوم ہے تحیات پڑھتے ہیں سب سے پہلے، سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس میں آتا ہے نا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام۔ کیا حضور بھی پڑھتے تھے اے نبی آپ پر سلام؟ پتہ نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تحیات پڑھنا جو ہے خود پڑھنا مجھے نہیں ملا کسی حدیث میں، کسی صحیح حدیث میں کہ وہ خود پڑھتے تھے، دوسروں کو سکھائے کہ یہ پڑھا کرو، خود پڑھنا ثابت نہیں۔ ہم ان سے ڈیفرنٹ کرتے ہیں، انہوں نے بتایا، وہ کیا وہ تحیات پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے ہمیں نہیں معلوم، یہ نہیں کہا میں نہیں پڑھتا، لیکن کسی صحیح حدیث میں یہ بھی نہیں ہے۔ اب ہر چیز تو سن رہے ہیں لوگ، خود نہیں پڑھ رہے ہیں یا پڑھنا ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ اس کے اندر تشہد و قاعدے میں بہت سی چیزیں پڑھ رہے ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، حدیثوں میں موجود ہیں، اس کا اندر سن رہے ہیں، صحابہ زور سے پڑھی نا، اور یہ کسی نے نہیں سنا التحیات پڑھتے ہوئے، تو جب زور سے پڑھ رہے تھے تو کیا اتنی دیر کچھ چپ ہو کر پڑھتے تھے، اور باقی چیزیں زور سے پڑھتے تھے التحیات کے بعد کی، اور پھر اس کے آگے وہ صلاۃ و سلام جسے لوگ درود و سلام کہتے ہیں، میں دراصل لفظ درود سے بچتا ہوں، اس وقت اس کا تذکرہ نہیں کر رہا، صلاۃ و سلام، اسے آپ درود و سلام جسے کہتے ہیں وہی سمجھیے گا، صلاۃ لفظ بولوں گا میں درود کی جگہ، تو اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام، اللہم صلی علی محمد اللہم بارک، وہ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، تو وہ یہ بھی پڑھتے تھے، اپنے اوپر نبی پر صلوات بھیجنا انہوں نے سکھایا، اور کہیں سے یہ ثابت نہیں کہ نماز میں سکھایا، کسی صحیح حدیث میں اس سے یہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ کہا نماز میں کرنا نہ۔ اب یہاں التحیات تو انہوں نے سکھائی کہ تم یہ الفاظ ایسے ادا کرو نماز کے دوران قاعدے میں، یہ جسے درود شریف آپ کہتے ہیں یہ صلاۃ و سلام، یہ نہیں سکھایا کہ یہ نماز میں اس کے بعد ادا کرو، نہ خود ان کو پڑھتے ہوئے سنا گیا نہ انہوں نے سکھایا، یہ صحابہ کرتے تھے اور ہمیں معلوم ہے ہم عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، تو یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کو کہا، ایک نئی چیز صحابہ نے جوڑ لی، نہیں اس کی کچھ بنیادیں ہیں نا، خیر کی بات ہے، اس کی کچھ بنیادیں ہیں،
اس کے اوپر جو صلاۃ و سلام کے لیے جو حدیثیں ہیں اس کی جو فضائل ہیں. بہت اچھی بات ہے. جب ہم اور دعائیں کر رہے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا نہیں کریں گے صلاۃ و سلام ان پر رحمت کے لیے اور اپنی ساری کریں گے؟ تو ہونا چاہیے. اور دوسرے ارکان میں بھی کرتے, آپ سجدوں میں بھی کرو. اس لیے کہ یہ تشہد میں یہ انہوں نے صحابہ نے رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھانا کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں کہ نماز میں کرنا, نماز سے باہر کہا تھا. یہ آ گئی بات قاعدے کی کہ اس کے اندر التحیات اور صلاۃ و سلام, اور اس کے بعد پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی, بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھایا تشہد, بس اتنا ہی تشہد سکھایا. تشہد اس میں شہادت آتی ہے نا, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, یعنی التحیات سکھائی. پھر آخر میں فرمایا کہ پھر جو بھی مانگنا چاہو وہ مانگ لو. یعنی یہ نہیں کہا اس کے بعد یہ صلاۃ و سلام ہے اللہم صلی اللہم بارک اور پھر اور کوئی دعائیں, بلکہ انہیں یہ سکھائی التحیات. حضرت عبداللہ بن بخاری مسلم کی حدیث ہے ابن مسعود کو التحیات سکھائی, اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد جو مانگنا چاہو مانگو, یعنی اپنی دعائیں. تو اپنی دعائیں آپ بھی جو مانگنا چاہیں مانگے. یہ پوری نماز ہے یہاں تک, جس کے بارے میں نے اتنی چیزیں بتائی کہ ہر جگہ ہر سٹیج کے اوپر ہم احتیاط کرتے ہیں. کتنی چیزیں تو اس میں فرض نمازوں کی آئیں, صرف نفل کی نہیں, تہجد کی بھی آئی, نفل نمازوں کی بھی آئی, فرض کی بھی آئیں, جہاں اپنی طرف سے شامل کیا لوگوں نے. یہ فرض نمازوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یعنی ہر نماز کے لیے کہا ہے, فرض اور نفل کے لیے, کہ تشہد کے بعد جو دل چاہے مانگو دعا, جو مانگنا چاہو مانگ لو. بس آخری بات اتنی, اور ایک روایت یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ رکوع اور سجدوں میں قرآن کی تلاوت سے منع فرمایا ہے. اور یہ جو ہے اس میں کم سے کم یہ ہماری 4 نمازیں ہوتی ہیں, اس میں کم از کم 2 میں ایک کوئی شکرانے کی نماز, اس میں وہ آیت آتی ہے وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور پھر وہ صلاۃ حاجت اس کے اندر ایک دعا آتی ہے, مطلب ایک قرآن کی ایک آیت آتی ہے, آیت کا ایک حصہ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. تو یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی, ایک حدیث میں ہے رکوع اور سجدوں میں. تو رکوع اور سجدوں میں کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیے, قرآن کو پڑھنا قرآن کی تلاوت کی نیت سے الگ چیز ہے, اور قرآن کی کچھ حصوں کو لینا دعا بطور, اس کے مسئلے الگ ہیں. مثلا قرآن کی تلاوت جو ہے وہ بڑی تعداد, اکثریت اوورولمنگ میجورٹی یہ مانتی ہے کہ ناپاکی میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی نا, جب غسل کی حاجت ہو تو غسل کی ضرورت ہو, لیکن دعا بطور قرآن کی آیات پڑھ سکتے ہیں. صرف اتنا حصہ جو دعا کے طور پر پڑھا جا رہا ہو وہ پڑھ سکتے ہیں, اس کی اجازت سب دیتے ہیں. عورت اپنی ناپاکی کے دنوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرے, لیکن دعا بطور قرآن کے اجزاء, قرآن کے جز یا قرآن کے پارٹس دعا کی حیثیت سے پڑھ سکتی ہے, تلاوت کر سکتی ہے. تو قرآن کی تلاوت, قرآن کو تلاوت کرنے کی نیت سے, جیسے سورہ فاتحہ کے بعد ہم کچھ حصہ قرآن کا ہمیں تلاوت کرنا ہے, اور ایک یہ کہ ہم دعا کے بطور قرآن کی کسی آیت کو لے رہے ہیں, تو ان دونوں کے مسائل الگ ہیں. یہ دعا میں شمار ہوتا ہے. یہ اس حدیث کے ذیل میں نہیں آتا کہ رکوع اور سجدوں میں قرآن کی تلاوت مت کرو. تو یہ تو یہ کہ ہم کوئی سورت شروع کر دیں رکوع اور سجدوں میں. اور یہاں تشہد کی بات تو یہ ہے, قاعدے کی بات تو یہ کہ اس کے اوپر تو مسائل ہیں, یہ فقہا کے فتوے ہیں مختلف, کہ التحیات, یہ التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورہ فاتحہ یا قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں. پسند نہیں کرتے اسے, لیکن کہتے ہیں اس سے نماز خراب نہیں ہوگی. تو یہ فتاویٰ ہیں بہت سے. ہاں, رکوع سجدے کی خالی بات آئی تھی نا, تو میں نے اس کے بارے میں عرض کر دیا کہ یہ سر جھکانے کے بعد اللہ سے دعائیں ہیں, اور دعا بطور جو ہے وہ قرآن کا حصہ پڑھا جا سکتا ہے, وہ تلاوت شمار نہیں ہوتی. اور پھر اس ساری تشریح کو ختم کرتے کرتے صلاۃ التسبیح کا حوالہ دے دوں میں. ہر رکن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتائی صلاۃ التسبیح کے لیے, اور وہ ایک دفعہ 15 مرتبہ, باقی ہر رکن کے اندر 10 مرتبہ وہ پڑھی جاتی ہے. 300 مرتبہ جو ہے وہ 4 رکعتوں کے اندر.
75 مرتبہ ہر رکعت کے اندر. یہ پیٹرن ہم نے وہی صلاۃ و تسبیح کا ہے جو ہم نے لیا ہے ان چاروں کا, کہ ہر رکن میں ہم ادا کرتے ہیں. پڑھ سکنے کا جواز میں نے آپ کو ہر رکن کا بتا دیا کہ اجازتیں ہیں. ان میں سے بعض چیزوں کی اجازتیں شاید فرض نمازوں میں بھی ہوتی. میں یہ جرت نہیں کر رہا کہ میں اس اجتہاد میں جاؤں کہ فرض نمازوں میں بھی کر سکتے ہیں. ہے نا الفاظ احادیث کے اندر کہ فرض نمازوں میں کیا لوگوں نے. یہ تو ایک نفل نماز کی بات ہو رہی ہے, رات کی نماز کی. اور ان آیتوں کے حوالے سے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں تو ہم پھر اس سے شروع کریں گے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا سے. تو ایک نماز میں ہر رکن کے اندر ہم اللہم صلی اللہم بارک بھی پڑھتے ہیں, صلاۃ سلام بھی. جب ہم اپنی دعائیں کرنے جا رہے ہیں شب قدر کے اندر تو ہم اپنے نماز سے شروع کریں گے. پھر سب سے اہم چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مغفرت مانگنا, شب قدر تمہیں ملے. اس لیے ایک نماز ہم مغفرت کی نیت سے پڑھتے ہیں, ہر رکن میں مغفرت کی دعا ہوتی ہے اس کے اندر ساتھ میں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہے, ہر رکن میں جائز ہے. اور پھر ان کیفیات میں جو آپ پڑھیں گے وہ الگ بیٹھ کر جو دعائیں کرتے ہیں وہ کیفیات نہیں ہوتی ہیں. یہ پڑھنے والے شامل ہونے والے جانتے ہیں. انشاءاللہ بہت مقبول ہوگی, بہت اونچا مقام ہوگا جو آپ مانگتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے, جب یہ کہا ہے کہ تم شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمت بڑھاؤں گا, تو وہ نماز میں اپنی وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ کے ساتھ اپنی ضرورتیں اس میں لائیے اور نعمتیں انشاءاللہ بڑھیں گی. اور اللہ کا وعدہ ہے, اس وعدے کا حوالہ دے کر آپ دعا مانگتے ہیں کہ میری ضروریات پوری کر دے. کہ جب اللہ نے کہا کہ وہ کون ہے جو بے چین دل ہوتا ہے اور پکارتا ہے, جب اسے پکارتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے, اور وہ کون ہے, اور وہ تکلیف بھی دور کرتا ہے. تو انشاءاللہ دور ہوں گی, شب قدر میں تو ضرور ہوں گی. میں اعتراض کرنے والوں سے کے لیے میں نے اتنی تفصیل رکھی. نگیٹو کامنٹس دینے والے آپ آئندہ بھی دے سکتے ہیں, آپ آئندہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں, نہیں کریں تو اچھا ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے بہت خیر کی چیز ہو جس کی آپ بلا وجہ مخالفت میں شامل ہو جائیں, اس وجہ سے کہ آپ کو یہ ساری تفصیلات نہیں معلوم تھی. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اتنی تفصیلات دے دیجئے, جو انہوں نے سمجھ رکھا ہے یا جو ان کے مسلک کی چیز ہے اس سے الگ وہ ہر چیز کو باطل کہتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. کہتے رہیں گے تو بھائی کہیے, اس کا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہے نا ایسے لوگ کہ آپ قرآن دکھا دیجئے, وہ کچھ مانتے ہیں کہ صاحب ہمارے امام صاحب تو ایسے کہتے ہیں, آپ بتائیے قرآن ایسے کہہ رہا ہے, ان کا انہوں نے کیا نہیں پڑھا تھا قرآن. پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہیں آپ صحیح حدیث, صحیح ترین حدیثیں دکھا دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, وہ کہیں گے کہ ہمارے امام صاحب نے نہیں پڑھی تھی حدیث, ہم تو وہی کریں گے. اچھا وہی کریے, انہیں غلط تو مت کہیے نا. ایسے ہی کیونکہ کوئی دلیل سے چیزیں بتا دی جائیں اور ثابت کر دی جائیں. ہماری بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو جس جگہ پر اٹکی ہوئی ہے, جن چیزوں سے اپنے بندھی ہوئی ہے, وہ دین کے اندر جو انہوں نے تنگ اپنے دائرے بنائے ہوئے ہیں وہ ان سے نہیں نکلتی, باقی سب کو غلط کہتی ہے. چاہے جتنے ثبوت دکھا دیجئے تو وہ تو اب بھی غلط کہیں گے. لیکن اچھا یہ ہے کہ بجائے یہ غلط کہتے رہنے کے اپنی عبادتوں میں لگیے نا. اس لیے کہ ہم تو یہی کریں گے, ثابت کر دیا نا, بتا دیا, کر رہے ہیں برسوں سے. کوئی نئی چیز نہیں ہے, بدعت نہیں ہے, دین کا جز بنا کے داخل نہیں کیا کہ یہ لازم تھا ہر ایک کرتا, جو نہیں کر رہے وہ برا کر رہے ہیں. یہ خیر کی چیز ہے اور تجربے سے ثابت اس کے فائدے بہت سالوں کے, انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. تو آپ اسے غلط مانتے رہیے, جو لوگ غلط ماننے پر اس ثبوت سننے کے بعد بھی اصرار کریں. لیکن اچھا یہ ہے کہ ان بحثوں کو میں تو نہیں کروں گا, یہ تو آج میں نے ایک بار بتا دی, عوام کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے. اور آپ لوگوں میں سے بھی وہ جو اعتراض کرتے ہیں ان میں سے بھی بہت سی کی یقیناً انشاءاللہ درست ہوگی, غلط فہمی دور ہوگی. لیکن اس کے باوجود جو نہیں راضی ہے ماننے کو, تو میں کب منوا رہا ہوں. اچھا یہ ہے کہ شب قدر میں مناظرے کرنے کے بجائے شب قدر میں اپنی عبادتیں کریے نہ جا کر, ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیجئے. اس میں مناظرے کریں گے, اپنی عبادتیں کریے جا کر, بتائیے. ممکن ہے اس کا مارجن رکھیے کہ یہ بہت خیر کی بات ہو, ایسی کچھ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو فرماتے کتنے فرشتے اس کو لے کر جا رہے ہیں. ممکن ہے ایسی چیزیں ہوں اور آپ مخالفت کا اس کا ایک درمیان میں ایک سبب بن جائیں, تو آپ گناہ گار ہوں گے. تو جو ثبوتوں کے بعد بھی یہ ساری چیزیں, وضاحتوں کے بعد بھی نہیں, مت مانیے. کتنی چیزیں ایک دوسرے کی مان لی آج تک یہاں مختلف مسلک کے لوگوں نے,
1200 साल में नहीं मानी किसी ने एक दूसरे की। सबूत चाहे देते रहिए आप। मैंने उन लोगों के लिए कि जो गलत फहमी का शिकार हो जाए उनके कहने की वजह से, उनके लिए इसकी वजाहत कर दी, और उनके लिए भी कि जिन्होंने इसलिए कहा था या इसलिए कि वो जानना चाहते थे कि ये कैसे आपने शुरू कर दिया। और आज ये फिर काबिले कद्र हैं वो लोग कि जो ऐसी आंखें बंद करके शरीक नहीं हो गए, उनको अगर खटक हुई तो उन्होंने पूछा, लेकिन समझने के बाद फिर उनकी समझ में आ जाए तो वो काबिले कद्र हैं जो समझने की नीयत से जिन्होंने ये कहा कि हम समझ तो नहीं ये क्या हुआ। तो मैंने अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर दी। मैं उनसे फिर ये दरख्वास्त करता हूँ कि जो लोग मुखालफत करने के बजाय अपनी पीजिए, हम आपकी नहीं कर रहे, आप आपस में तफरक़ा करने के बजाय अपनी रातें गुजर रही हैं, ये इबादत की रातें हैं, अल्लाह से जुड़ने की रातें, उसमें लगिए। जो इसको जिसके नहीं समझ में आता हो ना शरीक हो, और जिनके आता है उन्हें इस खैर से मत रुकिए। मैंने सोचा था कि मैं कहा भी यही था कि शायद बयान में स्टेटमेंट दूंगा आधे घंटे का, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सभी बातें रख दूँ ना तफसील से, हर रुकन के उसके सबूत भी देने हैं, फिर हदीसें भी देनी है, फिर कुछ उसूली बातें भी कि बिदत क्या है, तो इसमें काफ़ी वक्त लग गया। लेकिन अगर आपके जहन में खटक हो, इसे जानना चाहें तो फिर इट्स वर्थ इट कि आप इसे पूरे को सुन लें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।